बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको बेहिसाब खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में खुशियों की ऐसी बहारें आएँ जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह पाक आपको ज़मीनी और आसमानी तमाम बलाओं से महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह पाक बुरे लोगों की शर से आपको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आप सबको पता है कि रमज़ान कितनी बरकतों वाला महीना है, और इस बरकतों वाले महीने में मैं बात करने जा रही हूँ उस सूरा के बारे में जिसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, आपके औलाद में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, आपके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, आपकी याददाश्त में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरह बकरा के बारे में। आप सबको पता है कि मैं सूरह बकरा के बारे में बात भी करती रहती हूँ, और मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और लोग मुझे खुशखबरियाँ बताते हैं जो सूरह बकरा पढ़ने से उनको मिलती हैं। तो ऐसी ही खुशखबरी मेरे पास भी आई और सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, खुशखबरी आती हैं, मौज़े लोग बताते हैं जो सूरह बकरा से होता है। लेकिन पिछले दिनों में मेरे पास एक जो कमेंट आया पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मेरे आंखों में आंसू भी आ गए, और मेरी भी दिली ख्वाहिश हुई कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। तो सूरह बकरा पढ़ने से क्या खुशखबरी मिली उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। चलें आप लोगों को कमेंट पढ़वाती हूँ जो मेरे पास आया था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी वीडियो देखकर सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं रमज़ानुल मुबारक में उम्रे पर जाऊँ। मैं 6 माह से पढ़ रही हूँ, अल्लाह ने मेरी सुन ली। 2 रमज़ानुल मुबारक पर फैमिली के साथ उम्रे पर जा रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको खुश रखें, आमीन। ये कमेंट पढ़कर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि काश हम रमज़ान में मदीना देखें, हम मक्का देखें। बहुत बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, वैसे ही बहुत दिल चाहता है, लेकिन रमज़ान में तो अलग ही बात है ना। और आपको पता है कि रमज़ान के महीने में उम्रा करने का जो सवाब है वो एक हज के बराबर मिलता है। आई एम श्योर आप सबकी यही ख्वाहिश होगी कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए। तो सब मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान मुबारक में एक बार मदीना ज़रूर दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरह बकरा सच एन अमेजिंग सूरह। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ने से जो है ना तमाम दुआएं हमारी कबूल भी होती हैं। हम अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं ना इसको पढ़ने से। इसीलिए ये बहुत बहुत खूबसूरत सूरह है। ये आपकी ज़िंदगी को हर तरीके से बदल देती है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आती है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको पढ़ने में हिचकिचाते हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते, क्योंकि इसके बारे में लोग जो है तरह तरह की बातें भी करते हैं। ये इतनी खूबसूरत सूरह है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है, और इसको पढ़ने में टाइम भी लगता है। लेकिन यकीन करें आपका जो पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन इससे टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है। आप सोचते हैं ना कि इतनी बड़ी सूरह है, मैं इसको पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, फिर मैं ये चीज़ कैसे पढ़ूंगी। लेकिन नहीं, आपके टाइम में जो है ना इजाफा होगा, क्योंकि ये बहुत बरकत वाली सूरह है। तो इसको पढ़ने से आपके वक्त में इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। एक सिस्टर का कमेंट आया था, और वो मुझे कह रही थी कि मेरी सास और नंदे मुझे मना करती थी इसको पढ़ने के लिए, कि इसको पढ़ने से जिन आ जाते हैं। तो आपके कहने पर मैंने पढ़नी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है सूरह बकरा पढ़ने से। फिर इसके अलावा एक सिस्टर का कमेंट आया, वो मुझे कह रही हैं कि मैं इसको एक सिटिंग में पढ़ा करती थी, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप एक सिटिंग में नहीं पढ़ें इस तरीके से। इस तरह तो बड़े बड़े मौलवी भी नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से तुम पढ़ रही हो, और जिन्नात आ जाएंगे और तुम परेशान हो जाओगी। शायद फिर इस तरीके से उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। तो फिर देखें सूरह बकरा तो है ही इतनी खूबसूरत सूरह ना, जब आप इसको पढ़ते हैं तो शैतान जो है वो आपको रोकता है सूरह बकरा पढ़ने से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की शक्ल में भी जो है ना शैतान आ जाता है, वो इंसानी फॉर्म में, ठीक है। तो वो आपको बहकाता है। कोई बहुत सारे लोग आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लोग आकर बोलेंगे ये क्यों पढ़ रही हो, और आप जो है एकदम से रुक जाएंगे उस चीज़ को पढ़ने के लिए। ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ, मुझे किसी ने टोका फिर मैं रुक गई हूँ। ऐसे नहीं पढ़ते, इस चीज़ को ऐसे नहीं करते। लोग बहुत ज़्यादा जो है बातें करते हैं, उनको खुद नॉलेज नहीं होती इतनी ज़्यादा, और हम रुक भी जाते हैं। तो शैतान का काम जो है वो पूरा हो जाता है आपको रोकने का। वो हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करता है। जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं तो हर तरीके से वो वार करता है। एक तो वो वसवसे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डालता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मैं रोती थी, मैंने आपको बताया भी है कि जब मैं सूरह बकरा पढ़ने लगी थी मैं बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद थी कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं बहुत रोई। नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, और मेरी किस्मत ऐसी है। खुद ब खुद इतना ज़्यादा मैं हसास हो गई, और मैंने रोना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा।
لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سائن ملتا ہے نا، آپ کو ایک ویڈیو میرے سامنے آ گئی کہ جب بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کو ایسے نہیں چھوڑتا، پھر وہ آپ کو بہکاتا ہے، اس کا کام ہے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا، تو وہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے اور آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب مجھے بھی آئے، تو آپ لوگوں کو ایک سسٹر کا میں نے کامنٹ پڑھا تھا، وہ بتاتی ہوں، وہ میرے چینل پر بالکل نہیں آیا تھا، وہ میں نے کسی اور کی چینل پر دیکھا تھا، اسٹوری تھی وہ کوئی نا، تو انہوں نے شیئر کی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے اوپر کسی نے سحر یعنی کہ جنات مطلب جادو ٹونا کروایا ہوا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ رقیہ کیا، رقیہ وہی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں پڑھنے کے لیے، سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سا درود تھا وہ پڑھ رہی تھی 500 مرتبہ یا 200 مرتبہ، انہوں نے لکھا تھا کہ میں یہ دونوں چیزیں جب پڑھنے لگی نا، تو کہنے لگی کہ میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی، مجھے جو ہے نا تھکن محسوس ہوتی تھی بہت زیادہ، اور کہتی ہیں کہ مجھے اتنے برے برے خواب آتے تھے کہ میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی، لیکن پھر میں نے جو ہے نا یہ سائن سمجھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت قبول کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے نا مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے تو اچھے وے میں لی نا یہ چیز، لوگ کیا کرتے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں برا خواب آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، شیطان کیا کر سکتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی ہمیں نیکی پہنچتی ہے، بدی برائی پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی علم کے بغیر ہم تک کچھ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 2 مہینے تک میں پڑھتی رہی اور میں اس چیز سے ڈیل بھی کرتی رہی، مجھے برے خواب آتے رہے، میں ڈرتی بھی تھی، اور لیکن میں پریشان ہوتی تھی، مجھے بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی میں پڑھتی رہی، انہوں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر میری ایسی دعا قبول ہوئی اور میری بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی جیسے میں چاہتی تھی، مجھے رشتہ بھی مل گیا اور اس کے بعد میری بیٹی بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہونا چاہیے انسان کو، کہنے لگی کہ جو مجھے پتہ تھا میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، اس سے مجھے خیر ہی ملے گی۔ تو آپ اگر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے کلام پر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ برائی نہیں مل سکتی، آپ تک شر نہیں پہنچ سکتا، آپ کو جو ہے اس سے خیر ہی ملے گی اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا، آپ کو کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی، کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نہیں روکی، میں ڈری بھی نہیں۔ دیکھیں میں تو تہجد میں بیٹھ کر ایک ہی سٹنگ میں پڑھتی تھی نا، اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، رات کا وقت ہوتا تھا، ڈرنے کو میں بھی ڈر سکتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی چیز محسوس ہوئی نہیں۔ میں نے پڑھی کتنے دنوں تک، میں نے مہینوں تک تہجد میں اکیلی بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھی ہے، لائٹ بند کر کے، مطلب کم روشنی ہوتی تھی، رات کا ٹائم ہوتا تھا، سب سو رہے ہوتے تھے، لیکن کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ ہی نہیں رہی تھی، اگر میں سوچتی تو شاید مجھے محسوس ہوتی، بہت زیادہ تر ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے چکر میں زیادہ پڑ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم اللہ کا کلام پڑھ لیں، اس سے ہمیں خیر ملے گی، اس سے آپ کو شر نہیں مل سکتی، آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو وسوسے آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، یا پھر کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی بہت سارے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے بہت ساری چیزیں، میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتا ہوگا، ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، کنٹینیو آپ اس کو پڑھتے رہیں، آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سب سے زیادہ فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے سکون بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کو آپ عام سورہ نہیں سمجھے، سورہ بقرہ بہت خاص سورہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا جو ہے نا باعث برکت ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ حسرت کریں گے قیامت والے دن، جب آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھنے والوں کے لیے کس طریقے سے سایہ کرتی ہے، کس طریقے سے فائدہ پہنچاتی ہے، تو آپ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے۔ صرف آپ اپنے مقصد کے لیے نہیں پڑھیں، دنیاوی مقصد کے لیے نہیں پڑھیں، آخرت کے لیے بھی پڑھیں، اور آخرت بہت بڑی ہے، دنیا بالکل چھوٹی سی ہے۔ ہم لوگ سب کچھ دنیا کو حسین بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہاں پر وقت بہت تھوڑا سا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہماری آنکھ بند ہو اور ہماری دنیا ہی ختم ہے، اور لیکن آخرت تو ہماری بہت بڑی ہے نا، تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری بہت زیادہ کرنی چاہیے، جس کے اوپر ہمارا بالکل بھی زور نہیں ہوتا۔ اب تو رمضان ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک نیکی کا اتنا اتنا بدلہ مل رہا ہے، اتنا اتنا اجر مل رہا ہے،
رحمت برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے آپ کو تیار ہے ہر پل ہر دم۔ اللہ کی پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنی نمازوں میں خوشی و خضوع لائیں، مطلب دل سے نماز پڑھیں۔ بس یہ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بس جو ہم نے رٹا ہے، ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں وہ چیز سکون نہیں ملے گا۔ جب تک ہم نماز اللہ کی رضا کے لیے دل سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے تو اور ہمیں بہت زیادہ سکون ملے گا۔ پھر آپ کو جب سکون ملنے لگے گا نا تو آپ نماز نہیں چھوڑ پائیں گے، آپ سے چھوڑ ہی نہیں جائے گی، آپ سوچیں گے کہ مجھے تو سکون ہی نہیں مل رہا نماز پڑھے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو نماز میں بہت بہت زیادہ سکون ہے، لیکن اگر ہم اس کو صحیح سے پڑھیں تو ہم جو ہے نا نماز کے فائدے نہیں حاصل کر پاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جایا کرتے تھے تو اتنا طویل سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے سجدے میں۔ سبحان اللہ، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عبادت ہی الگ تھی، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم یہ عمل کر لیں، ہم وہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہمارا یہ عمل قابل قبول ہے، کیا یہ قبول ہوگا۔ ہمیں قبولیت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، کیا ہم یہ عمل اس طریقے سے کر رہے ہیں، کیا ہماری نیت اتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ تو یہ بھی دعا کیا کریں، جو بھی عمل کریں کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اچھا، میں آپ کو 3 دعائیں ایسی بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے پورے رمضان کرنی ہے انشاءاللہ، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بخششوں کا مہینہ ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جب چڑھ رہے تھے سیڑھیاں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا، آمین آمین آمین۔ تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہا، تو صحابہ کرام نے پھر اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خاک آلود وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر آمین کہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ وہ کون بدبخت ہوگا جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ تو رحمت برس رہی ہیں نا، بس سمجھے آپ نے ہر طریقے سے جو ہے نا ثواب کمانا ہے، اجر کمانا ہے، چاہے آپ ذکر کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، آپ صدقہ دیں، خیرات کریں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کا روزہ کھلوانے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہر طریقے سے آپ جو ہے نیک عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر اس کا جو ہے اجر ملے گا۔ دعا ایڈ کرتے ہیں، مہرین کہتی ہیں کہ میرے لیے دعا کروا دیں پلیز کہ میری پریشانی دور ہو جائے اور ہمارے جو پیسے ابھی تک نہیں ملے وہ ہمارے پیسے مل جائیں، آمین ثم آمین۔ فرزانہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد نیک صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کبرا جا کہتی ہیں کہ میں آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب میرے لیے دعا کیا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں، جب بھی کامنٹ پڑھتی ہوں کسی کا بھی دعا کرتی ہوں، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹی کے لیے ضرور دعا کروائیے گا، اس کا نام حنزلہ یا حنزالہ ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو مجھے دعا کامنٹ میں اپنے نام کے ساتھ لکھ کر ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات کی اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔